أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل تلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ شعراء کا 7، 8 اور 9 رکوع ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے. آیت نمبر 105 سے لے کے آیت نمبر 175 تک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 105. قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. اب حضرت نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کے واقعات آئیں گے، اور یہاں یہ کہا گیا کہ قوم نوح بھی نبیوں کو جھٹلایا. ایک نبی کو جھٹلانا سب کا انکار ہے. انہوں نے تو اپنے نبی کا انکار کیا ہے، نوح علیہ السلام کا، لیکن اللہ رب العزت نے صیغہ استعمال کیا جمع کا، نبیوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کو جھٹلانے کا مطلب آپ نے سب جو نبیوں کا انکار کر دیا. جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں، کیونکہ انہی کی قوم میں سے تھے، اس لیے برادری کے بھائی تھے یا برادری کے فرد تھے، اس لیے انہیں بھائی کہا. سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں. اللہ ہر رسول نے یہ بات کہی ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی امانت لے کے آیا ہوں. بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے. مطلب بندگی اور تقوی اللہ کا اور اطاعت رسول کی، مطلب عبادت اللہ ہی کرو اور اطاعت میری کرو. میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے. ہر نبی نے کہا، بار بار دہرایا گیا، وہ بندوں سے کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے اللہ پہ ساری توکل تھا ان کا. 1,24,000 انبیاء آئے، اور یہ ان کی سنت ہے کہ دین کے کام کے پیسے نہ لینا. حالانکہ شریعت میں منائی نہیں ہے. اگر کوئی مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جنہوں نے ہمہ وقت ہمتاً اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا، تو ان لوگوں کا خیال آپ کو خود کرنا چاہیے لوگوں کو، کہ ان کے گھر میں اس طرح سے راشن کا یا ان کے خرچے کا انتظام کرے کہ ان کے بیوی بچے جو ہیں انہیں پریشانی نہ ہو. لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے فراوانی دی ہے اور پیسہ دیا ہے، انہیں کسی بھی قیمت پہ کوئی بھی دین کے کام کا پیسہ نہیں لینا چاہیے. میں اسی لیے بار بار اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی چینل کا ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا. آج بھی حالانکہ میرے پاس فون آیا رمضان شریف شروع ہوتے ہی کہ جی آپ، مگر میں نے انکار کر دیا. آج ہی فون آیا تھا اتفاق سے اسلام والوں کا، کیونکہ میری صحت ہی صحیح نہیں. مگر میں جب بھی وہاں جاتا تھا، کئی سال میرے پروگرام وہاں ہوئے، اور الحمدللہ جہاں بھی مجھے بلایا گیا میں نے خرچ تک اپنا کیا. تو میں نے خرچ تک نہیں لیا کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. تو ہر نبی نے یہ بات دہرائی بار بار کہ ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس تم اللہ کا خوف رکھو، مطلب تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور میری فرما برداری کرو، مطلب میری اطاعت کرو. قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم
تجھ پر ایمان لائیں، تیری تابعداری تو ذلیل لوگوں نے کی ہے، مطلب گھٹیا لوگوں نے۔ غریب جو ایمان لاتے تھے، سب سے پہلے ہر نبی پہ غریب لوگ ہی ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان سے پہلے جتنے بھی صحابہ گزرے، تو ان غریب ایمان والوں کا مذاق اڑایا گیا ہمیشہ سے۔ انہیں یہاں ذلیل کہا گیا اس آیت میں ان لوگوں کے ذریعے، معاذ اللہ، جو شروع میں ایمان میں آئے تھے، نوح علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، مطلب ان کا کیا پیشہ ہے، ان کے کیسے عمل تھے، کوئی لوہار ہے یا کوئی بڑھئی ہے، کچھ بھی ہو، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اس بات سے۔ یہ تو اگر اطاعت کریں گے، میری ایمان لائیں گے، تو میرے لیے وہ میرے بھائی بن جائیں گے، ایمان والے بھائی۔ یہ اسلام کا بھی خوبصورتی ہے کہ ایک بار چاہے کوئی اگر صفائی والا بھی ہو نا، نالیے صاف کرنے والا، ایک بار ایمان میں آ گیا تو سب برابر ہیں اسلام میں۔ اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اور مذہبوں میں تو آپ کو بھید بھاؤ، چھوا چھوت ملے گا، اسلام میں نہیں ہے۔ حالانکہ ہم غیر قوموں کے ساتھ رہ کے یہاں اپنی جہالت میں اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے کہ اور جو غریب قومیں ہیں یا اپنے آپ ہی ہم نے کرائیٹیریا طے کر لیے کہ کم قوم ہے، دوسری قوم ہے۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ غیر برادری میں شادی کرنے سے کتراتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں، الگ الگ مذہبوں کی عورتوں کو ایمان میں لا کے شادیاں کی، الگ الگ اسی لیے کہ یہ جو چکر ہے ہمارے ہاں برادری کا، یہ ختم ہو۔ حالانکہ اب یہ بڑے شہروں میں تو ختم ہو گیا، مگر چھوٹے شہروں میں اور گاؤں میں اب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، مطلب انہیں چیک کرنا، ان کا حساب رکھنا، وہ سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو مطلب وہ حساب لے گا ان کا، پہلی زندگی کا بھی۔ اور قرآن میں اللہ نے سورہ فرقان میں گزر چکا 70 نمبر آیت میں، ایک بار جو ایمان میں آ گیا اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بھی اللہ نیکی میں بدل دے گا۔ بس قلبی ایمان ہونا چاہیے سچا، ڈرامے بازی نہ ہو۔ میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں، مطلب انہیں دھکاروں گا نہیں میں، میرے پاس جو آ گئے انہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا، چاہے تمہاری نظر میں وہ کمزور ہوں اور حقیر ہی کیوں نہ ہوں، مگر میرے نزدیک تو وہ اللہ والے ہیں۔ میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں، مطلب میں اللہ کا ڈر سنانے آیا ہوں کہ وہاں آخرت میں کیا ہونا ہے اگر یہ ایمان میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ پھر یہ تشدد تو ذریعہ ہے، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے قوم کو انہوں نے دعوت دی، جب قوم نے نہیں مانا اور نبی بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹے تو پھر وہ مارنے مرنے پہ اتار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب یہ دیکھا کہ قریش نے کہ یہ تو ہمارے خاندانوں میں انہوں نے دو پھاڑ کر دیے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، تو ایک دن سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت طالب صاحب کو لے کے ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ جو ہے کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں۔ تو نبی نے کہا بھائی ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ وہی ہر نبی سے اللہ نے کہلوایا کہ میں کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ اپنے پاس سے انہیں دھکاروں گا نہیں، اور جو میں کروں گا وہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر دھمکی یہ دی کہ پتھر مار کے تجھے ختم کر دیں گے، ہم نوح علیہ السلام کو کہا۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کے ہجرت کی رات میں جو ہے شہید کرنے پہ اتارو ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، مطلب اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ جب بالکل ہی تھک ہار جاتا ہے نبی تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ بس اب یہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اور 1200 سال عمر پائی انہوں نے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ لگ بھگ 950 سال انہوں نے دعوت دی دین کی۔ اس کے بعد چند لوگ جو ہیں وہ جو کشتی میں چڑھے تھے وہ لوگ ایمان میں آئے، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی ان پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ میرے با ایمان جو ساتھی ہیں انہیں نجات دے دے اور مجھے نجات دے دے۔ آیت نمبر 119 چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی، مطلب جو کشتی بنائی تھی انہوں نے پہلے ذکر آ چکا، کیونکہ تمام حیوانات کے جوڑے اس میں رکھے ہوئے تھے اور لدی ہوئی تھی کشتی، یہاں اسی لیے بھری ہوئی کشتی کہا کہ اللہ کے حکم سے تمام جو جتنے بھی پرندے تھے یا حیوانات تھے ان کے جوڑے اور پھر انسانوں کے جوڑے جو ایمان میں آ چکے تھے انہیں چڑھایا گیا۔ تو پہلے ہی کشتی بھری ہوئی تھی اور جوڑوں سے، تو اس کے بعد
نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چڑھایا تو بھری ہوئی کشتی میں چڑھے وہ، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا، مطلب نافرمانوں کو ختم کر دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، مطلب نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ اللہ نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت تو آگے تک کی دیکھ لیتا ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ پھر اوپر سے اپنے نبی کی دعا، تھک ہار کے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایمان کی دعوت انہیں دے کے دیکھ چکا، بھی ہے ایمان نہیں لائیں گے اور ان میں مجھ میں جدائی کر دے۔ اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ اللہ تو رحیم ہے، اگر یہ ایمان والے ہو دیکھتا کہ ایمان لائیں گے تو اللہ انہیں بچا لیتا۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، مطلب قوم عاد نے جو ان کی طرف رسول آئے انہیں جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام برادری کے فرد تھے ان کے، اسی لیے انہیں بھائی کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، مطلب ڈرایا گیا ایسا آنے والا دن ہے جس میں عذاب ہوگا اگر تم ایمان میں نہ آئے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، مطلب رسول صادق و امین کہلاتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا تھا۔ اسی طرح تمام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کیونکہ اللہ کی نگرانی میں بڑھتے تھے اور دعوت دیتے تھے تو صداقت کے ساتھ دعوت دیتے تھے، اور جو امانت اللہ نے انہیں دے کے بھیجی ہوتی تھی یعنی کہ پیغمبری کی امانت اسے، تو اسی لیے ہر رسول کو جو ہے صادق اور امین کہا گیا۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، مطلب رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، تبھی تو اپنی اطاعت کی بات کری ہر رسول نے قرآن میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ وہی بات جو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی نبی نے اپنے دین کی دعوت کی کوئی بھی اجرت کسی اپنی قوم سے نہیں لی، میرا ثواب تو تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہی ہے، مطلب ہماری جو اجرت ہے ہمارا جو اجر ہے وہ ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشوں یادگار عمارت بنا رہے ہو، مطلب اونچائی جیسی عمارتیں محل نما جن کو کوئی مطلب ان کی کوئی افادیت ہی نہیں تھی، جیسے تاج محل، اس کا کیا فائدہ اگر تاج محل کی جگہ آکسفورڈ یونیورسٹی بن جاتی۔ مسلمان جو ہیں جس طرح کے لال قلعے اور یہ آج دیکھو آپ انہیں مندر بنانے کے چکر میں ہیں لوگ، اگر یہ یونیورسٹی ہوتی تو ان کا مندر نہیں بن سکتا تھا۔ بتاؤ آپ تاج محل کی کیا افادیت ہے، سوائے دیکھ کے آپ تھوڑا سا آپ خوش ہو گئے وقتی طور پہ، یا وہاں پہ جو ہے لوگ پہنچ گئے غیر ملکوں سے آگے اور اسے 8واں عجوبہ قرار دے دیا، فائدہ کیا ہوا امت کو؟ امت تو پستی کی طرف ہے، اتنا اس ٹائم کا جو روپیہ لگا ہوا ہے، اتنی محنت لگی ہوئی ہے، اگر اس کی جگہ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی بنا دی جاتی، لال قلعہ ہو یا جو بھی کچھ ہیں ان کی جگہ، تو وہ زیادہ فائدہ ہوتا اس چیز کا۔ اور بڑی سنت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، مطلب سب بیکار، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، جیسے آج ہمارا یہ حال ہے۔ دیکھو آپ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں کیسی کیسی عمارتیں ہیں، برج خلیفہ میں نے دیکھا، نظر بھی اٹھاؤ تو دیکھو کہاں تک ایسا لگتا ہے آسمان پہ جا رہی عمارت، فائدہ کیا اس کا؟ اسی طرح وہاں دبئی میں یا سعودی عرب میں جدہ وغیرہ میں ایسے ایسے مال ایسی ایسی عمارتیں ہیں کہ دیکھ کے یوں لگے کہ کبھی مریں گے نہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس آئی، میرے بچے جو ہیں وہ بہت جلدی مر جاتے ہیں، 250 300 سال کے ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، جلدی کہہ رہی ہے، مطلب انہوں نے کہا بھائی تو ابھی تو رہتی کہاں ہے؟ کہ جی میں تو ایسی پر جھوپڑی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہے ہی کتنی، بچے تو جی نہیں رہے میرے۔ اس کا وہ واقعہ ہے، بہت روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ایک آگے ایسی قوم آنے والی ہے جو آخری نبی ہیں ان کی، کہ جو بڑے بڑے محل بنائے گی، کہ ان کی عمریں بھی پھر لاکھوں سال ہوں گی، کہ نہ ان کی عمر 60-70 سال ہوگی۔ تو وہ بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا سن کے یہ بات کہ 60-70 سال کے لیے ایسے ایسی عمارتیں بنائیں گے لوگ آگے۔ تو یہ آپ دیکھو کہ ہمارا یہ لگتا ہی نہیں، جس طرح کی ہماری عمارتیں ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں کہ انہیں مرنا بھی ہے اور ہمیشہ جیسے رہنا ہی ہے انہیں، بڑے بڑے محل، ایسے ایسے باتھ روم، مطلب جہاں سب سے کم وقت لگتا ہے نا باتھ روم میں، آپ دیکھو آپ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بیٹھ لو گے وہاں کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک باتھ روم میں آج کل، جو بڑے عمارتیں بن رہی نا، اور جو اچھی فیملیوں کے مکانات ہیں ان میں بھی لاکھوں روپے لگتے ہیں باتھ روم میں۔
ابھی وہ کیجریوال کا میں دیکھ رہا تھا جو دکھا رہے تھے بی جے پی والوں نے ڈالا تھا، ایسے ایسے باتھ روم دیکھنے کو مل رہے تھے، میرے خیال میں ایک باتھ روم میں 50-50 60-60 لاکھ روپے لگا ہوا ہوگا۔ تو کتنا مہنگا سب کچھ لگواتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مریں گے نہیں لوگ۔ اور ہم سبھی کا یہی حال ہے، جن پہ پیسے ہیں وہ بس اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے انہیں جانا نہیں ہے دنیا سے، اور لاکھوں روپے ان میں لگائیں کہ بنا ضرورت کی تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ بدترین پیسہ ہے جو تعمیر میں لگے، تو جتنی کم تعمیر میں آپ زندگی گزار سکو اتنا کم پیسہ جو ہے تعمیر میں لگانا چاہیے۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، مطلب طاقت میں ظالم اور جابر بن کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہو۔ جو میں کل بتا رہا تھا کہ آپ یہ دیکھا کریں اپنے محلے میں کہ لوگ آپ کے وہاں ہونے سے شکر کر رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں۔ کہیں آپ ایسا تو نہیں کہ اپنی طاقت اور اپنے پیسے کے بل پہ آپ ظالم بن بیٹھے ہوں، لوگ پریشان ہوں آپ سے اور صبر میں زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی، مطلب اولاد، مال، زرخیز زمین وغیرہ جو تمہیں دی ہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے تمہاری مدد ہے اللہ کی طرف سے، جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، مطلب یہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے چیزیں، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کی محبت تمہارے لیے خوشنما قرار دے دی گئی۔ آج جو آیت آئی تھی اس میں جو خلاصے میں یہ جو بڑے بڑے محل ہیں، اولاد ہے، ان چیزوں کی آگے سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت آئی گی، اس میں بھی اللہ نے چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ جو 8 چیزیں ہیں ان کی محبت اگر تمہیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہے تو انتظار کرو عذاب کا۔ تو یہاں نبی نے یہی بات کہی، انہوں نے حود علیہ السلام نے، کہ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم وہاں پکڑ میں نہ جاؤ اپنی اس غفلت کی وجہ سے جس میں تم الجھ کے رہ گئے مال اور اولاد میں۔ اور ہمارا بھی یہی حال ہے، یہ قصے ہمارے لیے ہیں، قرآن ہمارے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اس میں جو پچھلی قوموں کے قصے بیان ہوئے، پچھلے نبیوں کے یا ان کی قوموں کے جو قصے ہیں، وہ سب ہمیں سیکھنے کے لیے کہ تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر یکساں ہیں کہ اے ہود اگر آپ بات کریں تو وہ بھی ہمارے لیے بیکار اور نہ کریں تب بھی ہمارے لیے بیکار۔ مطلب ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہٹ درم کہ جنہوں نے نبیوں کی سنی ہی نہیں۔ 137 نمبر آیت، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، مطلب پرانی روایات ہیں، ہم اپنا آبائی مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی ڈرانے والے بہت گزرے، ہم نہیں ڈرے، نہ ہمارے باپ دادا ڈرے، ہم نے تو اپنے دین پہ رہنا ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ مطلب جب یہاں اللہ نے ہمیں اتنی فراوانی دی، اولاد دی، مال دیا، طاقت دی، تو وہاں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سے جب یہاں راضی ہے وہاں بھی راضی ہوگا۔ یہ سب بیکار کی بات ہے، یہاں کی زندگی بالکل الگ ہے۔ یہاں ہر چیز آزمائش کے طور پہ ہے، چاہے امیری ہو، چاہے غریبی ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے کمزوری ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، ہر چیز۔ تو مگر انہوں نے یہ سوچا، اپنے آپ ہی امیج کر لیا، امیجن بنا لیا اپنا کہ ہمیں جب یہاں اللہ رب العزت نے دیا ہے اتنا کچھ تو وہاں ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ مطلب مضبوط ترین قوم تھی۔ سورہ فجر میں ہے کہ ان جیسی قوم جو ہے پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تیز ہوا اور آندھی 7 راتیں اور 8 دن مستقل چلی، انہیں پٹک پٹک کے اوپر لے جاتی تھی اور پھر پٹکتی تھی ہوا، اس طرح سے انہیں ختم کیا گیا۔ سورہ فجر میں ان کا پورا جو ہے وہ معاملہ آئے گا آگے۔ ان کا اس طرح سے انہیں پٹکا جاتا تھا کہ ان کے دماغ پھٹ جاتا تھا، مطلب لاشیں جو ہیں بنا سر کے کھجور کے پیڑوں کی طرح سے گری پڑی تھی، اتنی لہیم شہیم لوگ تھے، اور اس طرح اللہ نے انہیں تباہ کیا۔ تو یہاں اسے کہا انہوں نے جھٹلایا اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یقیناً اس میں نشانی ہے، مطلب عبرت ہے ہمارے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان، مطلب جو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے اور مہربانی کرنے والا بھی ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے پلٹے تو اس پہ رحم فرماتا ہے۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے بھی مطلب اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، مطلب سارے پیغمبروں کا انکار کیا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مطلب برادری کے فرد تھے، اسی لیے تمام نبیوں کو ان کے بھائی کہا۔
میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں۔ اللہ امانت دار رسول کے اللہ کی امانت لے کے آیا، کہ اللہ کا پیغام لے کے آیا، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہو تو تم بچ جاؤ گے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ جو ہر نبی نے کہی بات، کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مطلب کیا ہمیشہ ان میں ہی رہو گے کہ یہاں جو تمہیں عیش و عشرت ملی ہے تمہیں موت نہیں آئے گی، نہ حساب کتاب نہ عذاب ہوگا؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ثواب نہیں، مطلب یا عذاب یا ثواب کچھ نہیں ہونا تمہارا؟ یہاں پوچھا ان سے، یعنی ان باغوں اور ان چشموں میں جو اللہ کی طرف سے تمہیں فراوانی ملی ہوئی ہے چیزوں کی، کیا تم ہمیشہ اسی میں رہو گے؟ نہیں، بلکہ تمہیں مرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے حساب کتاب دینا ہے۔ اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دی، یہ نہ ہو کہ تم انہی میں لگ کے رہ جاؤ اور مجھے بھول جاؤ اور آخرت سے غافل ہو جاؤ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ مطلب دکھاوے کے لیے کاریگری، فانوس، مطلب غیر ضروری چیزیں، کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ موت نہیں آئے گی، تمہیں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہاں سوال کیا گیا، ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ کیا ہماری زندگی واقعی آخرت کی تیاری کے حساب سے گزر رہی، یا ہم بھی اسی طرح دکھاوے کی چیزوں میں، بڑے بڑے مکان اور گاڑیوں میں الجھ چکے اور پھر ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ کو اور اپنی آخرت کو، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، مطلب جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیروی نہ کرو، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ مطلب اللہ کا پیغمبر موجود ہو اور لوگ اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک میں فساد پھیلانے والے کہا گیا۔ آج بھی جو دین کا کام کرنے والوں کو روکتے ٹوکتے اور ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسی زمرے میں آئیں گے کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ہر حال میں۔ وہ بولے کہ پس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ صالح علیہ السلام کو کہا اپنے رسول کو کہ تم ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس کسی نے جادو کر دیا، جو تم بہکی باتیں کر رہے ہو معاذ اللہ۔ 154 نمبر آیا، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ مطلب جرت کہ ہمیں کوئی اللہ کا معجزہ دکھا، اتنی جرت کی نبی کے سامنے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، مطلب تمہاری اونٹنی پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ مطلب ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے ایک بڑی اونٹنی برآمد ہو گئی۔ ان کا معجزہ انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے میں دکھا دیا، مگر اب عذاب بھی آنا، کیونکہ اگر منہ مانگا معجزہ مل جائے اس کے بعد قوم ایمان میں نہ آئے تو اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے، واقعہ آنے والا ہے۔ تو یہ انہوں نے طے کر دی شرط صالح علیہ السلام نے کہ ایک دن تو یہ اونٹنی پانی پی گی چشمے کا پورا، اور ایک دن کی باری تمہاری ہے کہ تم سب اس دن پانی پیو گے۔ تو واقعی ایک جو ہے دن میں پورے چشمے کا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اب انہیں تو عجیب لگی یہ بات کہ ہمارے تو پانی کی قلت ہو گئی، ایک دن یہ پی جاتی ہے اور ایک دن ہم پیتے ہیں۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ جب انہیں برا لگنے لگا تو صالح علیہ السلام کو یہ لگا کہ اسے قتل نہ کر دیں، تو یہاں انہوں نے انہیں ٹوکا اور وارننگ دی کہ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، مطلب اس کا برا نہ سوچنا، ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا، مطلب اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ کی معجزہ ہے اونٹنی۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی، مطلب ایک شخص نے اٹھ کے اس کے اونٹنی کو قتل کر دیا، مگر کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ اس کی تائید حاصل تھی قوم کی اس شخص کو، یا قوم خاموش تھی تو پوری قوم مجرم ٹھہری۔ ہم بھی اگر ظلم پہ چپ رہتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہم بھی مجرم ہوں گے۔ اگر آپ آج کے جو ماحول ہے اپنے کسی بھائی کو موب لنچنگ میں چھوڑ آتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی پکڑ ہوگی، آپ بھی مارے جائیں گے۔ اگر آپ کی موت لکھی ہوگی، آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہاں سے اگر آپ بھاگ بھی گئے اپنے بھائی کو پٹتا ہوا دیکھ کے یا مرتا ہوا دیکھ کے، تو آپ اپنی جان دے دیں اپنے بھائی کے لیے۔ جب بچ جائیں گے آپ انشاءاللہ، یہاں آپ کی زندگی ہوگی تو ساری دنیا مل کے بھی، نبی نے فرمائی ساری دنیا مل کے تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا مل کے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔
تو پھر وہاں ڈرنا نہیں ہے. تو یہاں کیونکہ پوری قوم خاموش تھی اور پوری قوم کو کی تائید اسے حاصل تھی اس شخص کو، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی. ایک شخص نے کاٹی تھی حالانکہ، لیکن پوری قوم کو کہا اللہ نے. بس وہ پشیمان ہو گئے، اللہ عذاب پانے والے ہو گئے. عذاب کی علامتیں دیکھ کے ندامتی ہوئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اس جو معجزاتی اونٹنی تھی اسے مار دیا تھا، اور عذاب نے انہیں آ دبوچا. بے شک اس میں عبرت ہے، اور انہی میں اکثر لوگ مومن نہ تھے، اللہ ایمان والے لانے والے نہیں تھے. اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. مطلب زبردست اتنا کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا ایک اونٹنی کے قتل پہ، اور مہربان اتنا کہ اگر وہ سجدے میں گر جاتے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم، وہ اگر سچی توبہ کر رہی تھی تو عذاب کو ٹال دیا اللہ نے. اتنا مہربان بھی ہے. آیت نمبر 60، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. اللہ اپنے نبی کو جھٹلایا، مطلب سب نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. وہی جو باتیں سب رسولوں سے کہلوائی جا رہی، وہی لوط علیہ السلام سے کہلوائی گئی. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ مطلب برا فعل، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ ہی برا فعل کرتے تھے. اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو. مطلب رب نے تمہارے لیے عورتیں بنائی، تم انہیں چھوڑ کے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے. مطلب ان گندے لوگوں نے یہ گندا کام شروع کیا جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا. آج بھی بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور اکثر مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر مجبوری ہے کیونکہ بتانا تو سب کو ضروری ہے. مدارس میں یہی حال ہے، اکثر مدارسوں میں اس طرح کے کیس پکڑے جاتے ہیں، اور حالانکہ وہاں اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا عذاب کا معاملہ ہے. اتنا غصہ اللہ کو، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اس قوم لوط کا ذکر آیا. اتنا غصہ کہ پوری بستی کو اللہ آسمان پہ لے گیا اور پھر پلٹا، ختم کر دیا. اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش، نشان لگے ہوئے پتھر موٹے موٹے کہ فلاں کو فلاں ختم کرایا، فلاں کو. اتنا غصہ کسی اور قوم پہ قرآن میں مجھے نہیں نظر آتا جتنا اس قوم پہ نظر آیا، ان کی اس بد پھیلی کی وجہ سے. اور آج تو ملکوں میں اس کے حق میں قانون بن رہے کہ عورت سے شادی کر لے، مرد سے شادی کر لے. آپ لوگ نیٹ پہ سنتے ہوں گے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے آپ کو دور رکھو ان چیزوں سے. انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا. مطلب تبلیغ سے اپنی باز نہ آیا، حق بات کی پاکیزگی جو تھی انہیں برداشت نہیں ہوئی، حق بات کی پاکیزگی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کام سے سخت ناخوش ہوں، مطلب جو تم کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں، سخت نفرت کرنے والا ہوں. لوط علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں، مطلب نجات دے ان سے، ان کے برے عمل سے ہمیں یہاں سے نکال دے. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی جب تھک جاتے تھے دعوت دے کے اور یہ نہیں مانتے تھے تو آخر میں اپنے اللہ کے آگے التجا کرتے تھے کہ ہمیں ان سے دور کر دے. بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، مطلب لوط علیہ السلام اور ان پہ جو بھی ان کی بچیاں تھیں اور ان پہ جو ایمان لائے تھے لوگ. حالانکہ ان کی بیوی بھی ان پہ ایمان نہیں لائی تھی، آگے ذکر ہے اس کا، بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. مطلب حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی قوم کے ساتھ ہی رہی، اسے اللہ نے نہیں بچایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں قرآن میں نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لائیں، اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. نبی کے بیٹے تک کو نہیں چھوڑا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبو دیا اللہ نے. تو اگر آپ کسی دیندار آدمی کے لڑکے بھی ہیں اور آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں تو اللہ چھوڑے گا نہیں آپ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نبی کا باپ ہوتے ہوئے بھی آزر، اسے چھوڑا تھوڑی اللہ نے. نبی نے بھی یہ بات کہی اپنے خاندان والوں کو، سن لے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہارے وہاں کام نہیں آ سکوں گا، تمہارے اعمال کام آئیں گے. سن لے میری پھوپھی صفیہ، سن لے میرے چچا عباس، اے قریش کے لوگوں، اے بنو طالب، جو ان کا قبیلہ تھا بنو ہاشم کے لوگوں، کہ میں تمہارے وہاں کام نہیں آ سکوں گا. تو اس لیے سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے بچ نہیں سکتے. اگر ہم اللہ کے باغی ہیں تو وہاں باغیوں کے ساتھ ہی ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. آپ نے فرمایا کہ نجات دے دے مجھے ان سے. بس ہم نے انہیں اور اس کے متعلقین کو بچا لیا. ایک
ان کی بیوی کے علاوہ، پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، مطلب اٹھا کہ انہیں پٹک دیا، جو میں بتا رہا ہوں پوری بستی کو، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پتھروں کی جو بارش، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا، مطلب جن پہ پہلے دعوت کی حجت قائم ہو گئی، جنہیں ڈرا دیا ان کے نبی نے اور انہوں نے نہیں مانا، تو پھر ان کے اوپر نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی جس سے ہلاک کیے گئے وہ، پھر بستیوں کو پلٹا گیا۔ اتنا مطلب غصہ اللہ کو، سورہ ہود جب آپ پڑھیں گے نا 82-83 نمبر آیت، اس میں سارا اس کا قصہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 174، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے، مطلب یہ نشانی ہے تمہارے سیکھنے کے لیے، لوگوں، پڑھنے والوں، سننے والوں، سمجھ لو کہ یہ سارا کا سارا عبرت کا معاملہ ہے۔ آج کی آخری آیت، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا، مطلب تمام غلبہ رکھتا ہے، جسے جب چاہے ختم کر دے پوری بستیوں کو، اور مہربانی اتنی کہ تم اگر 70 سال کے بوڑھے بھی ہو، اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دے۔ آج یہ الحمدللہ سورہ شعراء 150